حدیث پاک زرقانی علی المواہب، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں، یعنی جب میرے نور نظر لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، فرماتی ہیں ثم نظرت الیہ، میں نے دیکھا وَإِذًا بِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں جب میرے نور نظر لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسن و جمال ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں حسن و جمال 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، اور آپ کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی کہ جیسے بہترین کستوری کی خوشبو ہو۔ تو حضور علیہ السلام جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو محبوب علیہ السلام کی آمد سے فضا میں خوشبوئیں مہک گئیں، ماحول سارا معطر ہو گیا، تو ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتی ہیں جس روز جانے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال شریف ہوا، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے سینہ مبارکہ پہ رکھ دیا، صرف اتنا کام کیا کہ ہاتھ مبارک پکڑا
اور پکڑ کر حضور علیہ السلام کے سینے پہ رکھ دیے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں فقط اتنا ہی کرنے سے کہ میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے ٹچ ہوا، آپ فرماتی ہیں کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے وقت اور کھانا کھاتے وقت مشک و عنبر کی سی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشبو والا وصف اتنا عطا فرمایا کہ فقط حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور سینے پہ ہاتھوں کو رکھ دیا تو فرماتی کئی ہفتوں تک کھانا کھاتے وقت اور وضو کرتے وقت یہ مشک و عنبر کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، آپ فرماتی ہیں قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین سحری و نہری، جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو حضور علیہ السلام میری گود میں تھے، آقا علیہ السلام میری گود میں تھے۔ فرماتی ہیں فلما خرجت نفسہ، جب حضور علیہ السلام کی روح مقدسہ نے پرواز کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی روح مبارکہ نے پرواز کیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ اس جیسی خوشبو میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی، کہ اتنی پیاری خوشبو حضور علیہ السلام کے وصال مقدس کے وقت مہکی کہ فرماتی ہیں اس جیسی خوشبو میں نے کبھی محسوس کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو یہ خوشبو والا وصف بڑا ہی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا تھا۔ اگلی حدیث پاک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، آپ نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم جب محبوب علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے، یقول بی ابی انت طبتا حیا و طبتا میتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں،
عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری ہے اور آپ کا وصال شریف بھی پاکیزہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل دیتے وقت حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو مہکی کہ اس جیسی خوشبو میں نے کبھی دیکھی نہیں، کبھی اس جیسی خوشبو کو سونگا ہی نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی زندگی مبارکہ، حیات مبارکہ کو بھی پاکیزہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے وصال شریف کو بھی پاکیزہ بنایا۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، 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 جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ تھوڑی باریک ہو جائے ماڑی جی ادھروں بھی تھوڑی۔ شیخ المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی، تھوڑی ماڑی بس تھوڑی ہلکی جی بس۔ شیخ المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آپ نے تحریر فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے ہاں بھیجنے کے لیے خوشبو کو تلاش کیا، مگر خوشبو اس کو ملی نہیں، تو وہ بندہ دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ ہی کوئی خوشبو عطا فرما دیجیے۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ ہی کوئی خوشبو عطا فرما دیجئے۔ تو محبوب علیہ السلام نے شیشی طلب کی، تو جب شیشی پیش کی گئی
تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، کون سی خوشبو انہیں عنایت فرما رہے ہیں؟ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے پسینہ مبارکہ اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا۔ انہوں نے خوشبو طلب کی تو آقا علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارکہ اس شیشی میں ڈال دیا۔ نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اسے اپنی لڑکی کے جسم پہ مال دو، اور جب اسے پسینہ مبارک ملا گیا اس لڑکی کے جسم پہ حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ ملا گیا۔ کتنی قسمت کی یہ بات ہے۔ تو نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارکہ جب بطور خوشبو اس لڑکی کے جسم پہ ملا گیا تو سارا مدینہ اس خوشبو سے مہک گیا۔ مدینہ منورہ میں مہکیں آ رہی ہیں، خوشبو پھیل گئی۔ تو اب دیکھیے کچھ گھر نہ کسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ مثال پہلے جو ہوتا تھا کسی کے گھر سے یہ تیل کا معاملہ، کولو لگے ہوتے تھے، پتہ یہ ان کا گھر ہے، کوئی اور گھر ہے جہاں سے کوئی دوسری چیز، تو گھر کسی وصف سے مشہور ہو جاتا تھا۔ تو جب نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارکہ بطور خوشبو اس لڑکی کو میسر ہو گیا تو پھر اس گھر کا نام ہی پڑ گیا کہ بیت المطیبین، یعنی یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ تو ہمہ وقت اس گھر سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ تو عاشق رسول قائد اہل سنت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر اس لڑکی کو تا حیات جب تک وہ زندہ رہی اس کو پھر خوشبو لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ جسم سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں تو اب دوبارہ اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ تو جب اس لڑکی نے حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ اپنے جسم پہ ملا، گھر بھی خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، مدینہ منورہ میں خوشبوئیں مہک گئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا انعام دیا کہ آگے جو اولاد پیدا ہوئی اس کے جسم سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس کے جسم سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو یہیں تک نہیں بلکہ اس کی اولاد جو پیدا ہوئی اس سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔
بلکہ اولاد کی اولاد، آگے جو بھی سلسلہ اولاد کا جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے پسینہ مبارکہ کی برکت سے انہیں یہ انعام عطا فرما دیا کہ آگے جو بھی اس نسل سے بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے جسم سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے جسم سے تو خوشبو آتی تھی، لیکن جس کو محبوب علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یہ خوشبو والا انعام عطا فرما دیا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں چونکہ مصافحہ کرنے سے حضور علیہ السلام کی ہتھیلی مبارکہ میری ہتھیلی کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی، چھو جاتی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے مصافحہ کیا کرتا تھا تو میں 3 دن تک اپنے ہاتھوں سے بہترین کستوری کی خوشبو محسوس کیا کرتا تھا کہ فقط مصافحہ کرنے سے ہی یہ 3 دن تک میری ہتھیلی سے بہترین کستوری کی وہ خوشبو آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے نام پاک میں بھی خوشبو کو رکھ دیا۔ سعادت الدارین میں موجود ہے کہ ما من مجلس، جس مجلس میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں جس مجلس میں محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے، اس مجلس میں سے ایک بہترین خوشبو اٹھا کرتی ہے، تو وہ خوشبو کہاں تک جاتی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ خوشبو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ تو جب اس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں، تو جب حضور علیہ السلام پر کسی مجلس میں درود پاک پڑھا جائے، وہاں سے خوشبو اٹھا کرتی ہے اور آسمان کے کناروں تک جاتی ہے، تو اس کو آسمان کے فرشتے جب سونگھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہ خوشبو ہے کہ اس مجلس میں حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے نام پاک میں بھی خوشبو رکھ دی ہے، اور سونگھنے والے اس کو سونگھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک سے ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بھائی گئے، کہا
بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہ بھئی والد محترم آپ کے فراق میں رو رو کے بینائی کو ختم کر بیٹھے ہیں، آپ کی جدائی میں انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ بینائی بھی جاتی رہی۔ تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، بھائیو ایسے کرو کہ میری اس قمیض کو لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، جا کے اس کو میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈالنا، یاتی بصیرا، تو بینائی واپس آ جائے گی۔ جا کے والد محترم کے چہرے پہ یہ قمیض ڈالنا تو بینائی واپس آ جائے گی۔ آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے بھائی آ رہے ہیں، اور جب وہ کرتا قریب آیا، ابھی پہنچے نہیں ہیں، تو ادھر یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان ہستیوں کے جسم میں بھی خوشبوئیں اللہ نے رکھ دی ہیں، اور جو محبوب علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذکر میں بھی خوشبوئیں رکھ دی ہیں، اور سونگھنے والے یہ خوشبو کو سونگھتے ہیں۔ ایک نیک صالح مرد تھا، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا یا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر کیا کرتا تھا، تو اس کے سینے سے بہترین خوشبو مہکنا شروع ہو جاتی، جو کہ کستوری اور عنبر سے بھی بہتر اور اعلیٰ ہوتی۔ تو جن نفوس قدسیہ نے اپنے باطن کو پاک کر لیا ہے، تو جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر اس ذکر کرنے سے بھی خوشبوئیں مہکا کرتی ہیں۔ تو حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ کثرت اور محبت سے سرکار علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے اسی سلسلہ میں درود پاک کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جو کہ چاروں سلاسل طریقت میں پڑھی جاتی ہے، بنام دلائل الخیرات، جو کہ نہایت ہی بابرکت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کی قبر مراکش میں موجود ہے، تو جس کی عظمت اور شان و شوکت ظاہر اور باہر ہے، یعنی کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان کی قبر مبارک پہ لوگوں کا ہجوم رہتا ہے،
اور لوگ وہاں کثرت سے دلائل الخیرات پڑھتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ کثرت درود پاک کی برکت سے ان کی قبر سے بھی بہترین کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ درود پاک بڑا پڑھتے تھے، تو ان کی قبر سے بھی اب خوشبوئیں مہک رہی ہے۔ ایک صالح مرد حضرت محمد بن سعید آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مرتبہ میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا، اور وہ روزانہ حسب معمول درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن اپنے بالا خانہ میں سوئے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جن پہ میں درود پاک پڑھا کرتا تھا کہ اچانک وہ حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں جلوہ گر ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے سارا بالا خانہ وہ جگمگ کرنا شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرا بالا خانہ وہ جگمگا اٹھا، اور آپ فرماتے ہیں پھر سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف فرما ہوئے، اور محبت برے لہجے میں فرمایا اے میرے امتی، اے میرے غلام، لا وہ منہ ادھر کر جس منہ سے تو میں محبوب پہ درود پاک پڑھتا ہے، لا میں اس منہ کو اب بوسا دو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آ گئی کہ یہ نسبت خاک را بحال میں پاک، کہ کہاں میں اور کہاں محبوب علیہ السلام، کہاں محبوب علیہ السلام کے لب مبارک اور کہاں میرا منہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آ گئی تو میں نے اپنا منہ پھیر لیا، کہ یعنی پہلے سامنے کہ رخسار اب سامنے ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں تو اس سے ایسی خوشبو مہکی، ایسی خوشبو مہکی کہ جس کے مقابلہ میں کائنات کی سب خوشبوئیں ہیج تھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا بالا خانہ حضور علیہ السلام کی آمد سے جگمگا اٹھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی آمد سے سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی پیاری خوشبو مہکی، ایسی پیاری خوشبو مہکی کہ میری بیوی سو رہی تھی لیکن اس خوشبو کو محسوس کر کے وہ بھی بیدار ہو گئی۔ تو ہم فرماتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے رخسار سے 8 دن تک بہترین خوشبو وہ مہکتی ہی رہی۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں
میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی یہ رحمت سے ہمیں بھی وافر ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد